بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة یذہبن السیئات کامل نماز گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ فضائل نماز فضائل قرآن میں سے ایک باب ہے، اس میں دیکھیں جی حدیث نمبر 2 کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ روی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن صلی صلاة لوقتها واسبغ لها وضوءها واتم لها قیامها وخشوعها ورکوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلاها لغير لوقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لقت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه۔ رواه الطبراني في الأوسط كذا في الترغيب والدر المنصور وعزا في منتخب إلى البيهقي في الشعب وفيه أيضا برواية عبادة بمعناه وزاد في الأولى بعده قوله كما حفظتني ثم أصعد بها إلى السماء ولها ذوء ونور وفتحت له أبواب السماء حتى انتهى بها إلى الله فتشفع لها لصاحبها وقال في الثانية وغلقت دونها باب السماء وعزى في الدر إلى البزار والطبراني وعزى في الجامع الصغير حديث عبادة إلى الطيالسي وقال صحيح۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، اطمینان سے، دادا وقار سے کھڑا ہو، دادا بھی نماز پڑھے، پوتا بھی پڑھے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا یہی اصل نماز ہے۔ پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، سکون سے، تیز نہ کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے۔ یعنی ایک شکل اس کو بنا کے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر عمل کی شکل ہوتی ہے، یرفع لہ الذین آمنوا، اوپر جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نماز کیونکہ اچھی طرح پڑھی گئی، روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ شانو تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی، یعنی مجھے بڑے اچھے انداز سے ادا کیا، گڑبڑ نہیں کی، تیز نہیں پڑھی، اور وضو بھی صحیح کیا تم نے، وضو سنت مستحبات ساری چیزیں، مسواک وغیرہ ہر چیز کی تم نے، تو ایسی دعا دیتی ہو جائے گی کہ ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی ہو۔ جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، بری طرح کیسے پڑھے گا بھائی؟ وقت بھی ٹال دے، ایسی جماعت رہے گی، ٹھیک ہے جی چھکیا ہو بھائی، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، بس صحیح کیا نہیں کیا، وضو کیا ہی نہیں، اگر 4 جو فرض ہیں ادا ہی نہیں ہوئے تو نماز ہوگی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو کس طرح تیز سجدہ کرے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی، اس طرح نماز نہیں آتی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آرام سے اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، آرام سے۔ سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ معنی پتہ ہو، پاک ہے، سبحانہ ربی میرا رب، العظیم بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، اعلیٰ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ ترجمہ بالکل ذہن میں ہونا چاہیے، پھر بندے کی توجہ ہوتی ہے، آرام سے سکون سے بننا پڑتا ہے،
آرام سے اعضاء کو، ہاتھوں کو، ٹانگوں کو، گھٹنوں کو صحیح رکھتا ہے بندہ، بہت جلدی جلدی نہیں رکھتا. شاباش. اور رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہو جاتی ہے. یعنی اوپر والی کیا تھی نماز، اچھی طرح جو نماز پڑھی تھی، اچھی خوبصورت صورت میں نماز جو ہے اوپر جاتی ہے خوبصورت چمکدار بن کر، اور جو نماز صحیح نہیں پڑے گی وہ کس صورت میں جاتی ہے؟ سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، سیاہ کالے کپڑے میں. اور دوسری حدیثوں میں کیا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کالے کپڑے پہ لپیٹ کے منہ میں مار دی جاتی. بھائی یہ لے اپنے پاس رکھ، یہ نماز الگ ہونی چاہیے، اوپر جاتی ہی نہیں. کتنی بری بات، بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا، برباد کیا. اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں. کس طرح پڑھیں؟ تیز تیز پڑھیں، جو ہے نا کہ اللہ کی عام ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے. لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھ جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا اوپر ہوئے ڈائریکٹ نیچے چلے گئے، یہ اس کا واجب ختم ہو گیا، نماز ہوگی نہیں، واجب ادا ہی نہیں ہوگا. رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد آرام سے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہوں، پھر نماز کے لیے نیچے سجدے کے لیے جائیں. ٹھیک ہے جی، سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کسی ٹھونگ دوسری دفعہ مار دی. ایک سجدہ اٹھتے نہیں ہیں پورا، دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. سمجھ آئی؟ چونچ مار دی، ٹھونگ مار دی، چونچ مار دی، یعنی یہ کیا نماز ہوئی بھائی؟ پر ایسی نماز کا جو عشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرمائی دیا. اور پھر جب وہ بربادی کی بد دعا کرے، کون؟ نماز بد دعا کرے، نمازی کی بد دعا کرے بربادی کی، تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے؟ میری نماز، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، برکت کوئی نہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، رونا روتے رہیں، گلہ کیوں کیا جائے؟ شکایت نہ کریں، پھر نمازیں ٹھیک کریں. بھائی ٹائم نہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی نماز کے لیے آئے، آتا ہوں جی آتا ہوں، بس ٹالتے ہیں ہم لوگ. بھائی تم لوگوں کو احسان ماندو، شکر کرو، کوئی دعوت دینے آتا ہے، جماعت والے آتے ہیں، کوئی نماز کا کہنے والے. سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں، غریب بھی ہوتے جا رہے ہیں، غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، دنیا دین ہر لحاظ سے، اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں، آوازیں گونج رہی ہیں. ایک دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے، اوپن ہو جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے، اور نمازی کے حق تعالیٰ شانوں کی برگاہ میں سفارشی بنتی ہے. لہذا دروازے اب بھی ہیں آسمانوں کے، لیکن نظر ہمیں نہیں آتے. آسمان پہ اعمال کے لیے ہر اپنے ترتیب ہے. وفتحت السماء، بہت جگہ پہ دروازوں کا ذکر ہے، آسمان کے کھلنے کا ذکر ہے. قیامت میں بھی صحیح کھلیں گے، فلی طور پہ کمپلیٹ آسمان کے دروازے کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے، اور نمازی کے لیے حق تعالیٰ شانوں کی برگاہ میں سفارشی بنتی ہے. کیونکہ نماز معراج ہے، بندے کو آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ملی ہے. اتنی عظیم نماز عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آئے اسقاط کر دے، یعنی حمل گرا دے، بچہ گرا دے، ضائع کر دے بچہ. استغفر اللہ. ترغیب. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں، یعنی سوائے بھوکا پیاسا رہتے ہیں وہی حاصل ہوتا ہے ان کے، کوئی حاصل نہیں. اور بہت سے شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، یا ٹھیک ہے جی، ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی. مقصد کیا ہے کہ جاگتے رہتے ہیں لیکن ان کا جاگنا، کھانا پینا حلال نہیں ہوتا، حرام کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور روزے دار روزے حرام پیسے سے افطار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سحری افطاری کرتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن 5 نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو، یعنی صحیح وقت پر پڑھتا ہو، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی
لیٹ ہو گئی، اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہو، اور ان کو نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہو، تو حق تعالیٰ شانہ نے عہد فرما لیا ہے، کیا وعدہ فرما لیا ہے، سبحان اللہ، کیا وعدہ ہے جی، کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، یعنی جو ایسے ہی پڑھتا رہنے والا، ٹھیک ہے جی، کبھی لیٹ، کبھی قضا، کبھی کیا، میں روٹی بنا رہا ہوں، کبھی وہ کر رہا ہوں، ادھر کام پہ لگا ہوا ہے، نماز ٹالتا جا رہا ہے، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، چاہے عذاب دیں، تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، ان نمازوں پہ پکڑے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں، معاف کریں، چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی درہ فرمایا، اور صحابہ کرام یہی جواب دیتے رہے، یعنی اللہ رسول جانتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ شان اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو، 5 نمازیں جو ہیں، وطر بھی ایک نماز ہے، چھٹی نماز، ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی طرح نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سستی نہ کریں، اور جاگیں، فجر میں بھی، تمام نمازوں میں بھی صحیح طرح نمازوں کا اہتمام کریں، اور صحیح وضو کریں، اور صحیح سنت کے مطابق ٹوپی ہو، امامہ شریف ہو، پگڑی ہو، کچھ نہ کچھ سر پہ ڈھک کے نماز پڑھیں، اپنی صاف ستھری نماز، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، اور اچھی ٹوپی گھر سے اسپیشل ہمارے پاس ہو، ہر چیز ہمارے پاس ہے فضول، لیکن نبی کی سنت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹوپی کے پیسے نہیں، کوئی ٹوپی نہیں ہمارے پاس، کوئی پگڑی نہیں ہمارے پاس، تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں، آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ، ہم آپ کے لیے 100-200 کی صاف ستھری ٹوپی نہیں پہن سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول کیا فرمائیں گے؟ ناراض ہوں گے، اور کیا کریں گے بھائی؟ خفا ہوں گے۔ تو لہٰذا ہر سنت پہ عمل کریں، مسواک کی سنت کو عام کریں، کھانے پینے کی سنتوں کے اندر ہم کھانا اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھیں۔ شمائل کبریٰ کی جو کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب، کھانے کے اوپر پورے لمبی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، ہاتھ دھو کے کھائیں، سامنے سے کھائیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ نہیں پڑھی شیطان کھا رہا ہوتا ہے، اور شیطان نظر نہیں آ رہی، شیطان کے ہم دوست بن کے کھانے میں شریک، گھر کے اندر آنے میں شریک، ہر جگہ شریک ہے شیطان، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، بیماریاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔